ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 115 تک 3 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود، نصارہ اور مشرکین ان تینوں کے متعلق ایک رویے کا اظہار فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد ان تینوں کی ایک مشترکہ قباحت، برائی اور مذمت اس کا بیان فرمایا ہے. جو رویہ ان کا یہاں پر بیان ہوا ہے اس کو جاننے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزشتہ درس میں جو یہود اور نصارہ کا رویہ بیان ہوا تھا اس کو جاننا اور سمجھنا یا اس کا تذکرہ ضروری ہے. گزشتہ درس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہودی اور عیسائی ہر دو طبقات اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے لیے جنتی ہونے کے دعوے دار ہیں. ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں. یہی دعویٰ یہودیوں کا تھا، یہی دعویٰ عیسائیوں کا بھی تھا. گویا وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی اور جنت کا اہل نہیں، یعنی مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی مسلمان جنت میں. اصل ہدف، اصل ٹارگٹ مسلمان تھے. اب یہاں پر جو ان کا رویہ بیان کیا گیا وہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. رویہ وہی ہے، صرف رخ دوسرا ہے. ایک رخ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف علیحدہ الگ الگ ہو کر کے اپنے آپ کو حق بجانب کہتے تھے اور مسلمانوں کو غلط کہتے تھے. بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ یہودی عیسائی اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے اور ساتھ ہی مسلمانوں کے مد مقابل آ کر کے ایک دوسرے کو بھی درست سمجھتے تھے. جب مسلمانوں کے مد مقابل آتے ایک دوسرے کو درست سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم سب درست ہیں، صرف مسلمان غلط ہیں. جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے اور جب تصویر کا دوسرا رخ، اور جب یہ علیحدہ ہوتے، الگ الگ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا نقشہ کھینچا کہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ
کہ یہودی عیسائیوں کے مخالف ہیں، عیسائی یہودیوں کے مخالف ہیں، اور یہودی مشرکین کے مخالف ہیں، مشرکین یہودیوں کے مخالف ہیں، ایسے ہی عیسائی مشرکین کے اور مشرکین عیسائیوں کے، یعنی ان میں سے کوئی فریق ایک دوسرے کا حامی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خلط ملط نہیں ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہے، آپس میں ان کا بعین ہی اختلاف ہے، لیکن جب یہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تصویر کا پہلا رخ ہے کہ پھر ایک ہو جاتے ہیں، پھر ایک ہو جاتے ہیں اور خود کو حق سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو باطل سمجھتے ہیں۔ اب بات سمجھیں، تو یہود، نصارہ اور مشرکین، ان تینوں کے اس رویے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، آپس میں تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن اس تصویر کا پہلا رخ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ متحد ہیں، اور یہی بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ الکفر ملت واحدہ، کافر سارے کے سارے ایک ہی جماعت ہیں، ایک ہی ملت ہے، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی برادری ہے، ایک ہی جماعت ہے، اور مسلمان ان کے مقابلے میں فرد واحد ہے، وہ سارے ایک ہیں اور ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ مسلمان اکیلے۔ آج بھی اگر آپ غور کریں تو اس حدیث مبارکہ کو سمجھنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ پہلے تو کبھی شاید اتنا زیادہ واضح طور پر ہمیں کفر اکٹھا نظر نہیں آتا تھا، لیکن آج ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہمیں کافر اکٹھے نظر آتے ہیں اور مسلمان اکیلا نظر آتا ہے۔ آپ قریب ترین زمانے میں افغانستان کے خلاف جو کفریہ طاقتوں کی یلغار تھی اس کو دیکھ لیں کہ ساری کفریہ طاقتیں ایک ہو گئی اور وہاں پر اکیلے سے مسلمان تھے، اور مسلمان بھی سارے کے سارے نہیں تھے، مسلمان بھی سارے نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی ایک طبقہ، ایک مخصوص گروہ وہ وہاں پر اکیلا ان اتنی کفریہ طاقتوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ ساری کفریہ طاقتیں مغلوب ہو کر کے اب تم دبا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج 20 سال کے بعد ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تو ایک طبقہ مسلمانوں کا، ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ، وہ ان کے ساتھ برسر نکال رہے۔ اگر یہ سارے کے سارے مسلمان متحد ہو جائیں، سارے کے سارے مسلمان متحد ہو جائیں جیسا کہ ان کے مقابلے میں کافر سارے متحد ہیں، تو یقین کریں کہ دنیا میں کفر کا نام و نشان مل جائے۔ اس لیے کہ مسلمان تو لڑتا ہے بے تیغ بھی، اور اس کے لیے تو کوئی مطلب آلات اور اسباب کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تو غلیل سے بھی لڑنا جانتا ہے، پتھر اور کنکریوں سے بھی لڑنا جانتا ہے، یہ تو جانتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ میں کبھی کچھ نہیں سکتا، جو کچھ کرواتا ہے رب کرواتا ہے، میرا کام ہے جدوجہد کرنا، میرا کام ہے کوشش کرنا، باقی نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہاں ان آیات کریمہ میں ایک تو یہ بات سمجھائی گئی کہ یہود اور نصارہ کا ایک رویہ تو یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف متحد تھے اور ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے تھے، مسلمانوں کے خلاف جب کھڑے ہوں تو دونوں ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف نہ ہوں، آپس کی باری آئے تو پھر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے۔ دوسری بات یہاں پر ان تینوں طبقات، یہود، نصارہ، مشرکین، ان تینوں کے ایک قباحت کو، ان تینوں کے ایک مذموم عمل کو بیان کیا، اور وہ مذموم عمل یا قبیح عمل یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی جو عبادت گاہیں ہیں، عبادت خانے ہیں، ان سے لوگوں کو عبادت کرنے سے دور رکھتے ہیں یا ان میں عبادت کرنے نہیں دیتے اور عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ ان میں مشترکہ طور پہ قواعد ہے، یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی اور مشرکین مکہ کی بھی۔ یہاں پر چونکہ صرف مشرکین کہا ہے تو اس زمانے میں چونکہ قرآن پاک
جو کچھ تامل ٹائگر جو کر رہے ہیں، برما کے اندر جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ مشرکین ہی تو ہے. اور کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روک رہے ہیں. تو تب بھی ان کا غلط عمل اور قبیح عمل یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو عبادت خانوں سے اور عبادت گاہوں میں جانے سے روک رکھا تھا. ترجمہ پڑھیے پھر میں اس کی آیات کریمہ کے حوالے سے جو بات ہوگی برس کروں گا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. یہ تین طبقات ہیں. فرمایا اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں. کیا مطلب؟ یعنی عیسائیوں کی کوئی حیثیت نہیں. عیسائیوں کی حیثیت نہ ہونے سے مراد یہ کہ عیسائی درست راستے پر نہیں ہیں. عیسائیوں کا طرز عمل درست نہیں ہے، عیسائیوں کا طرز زندگی درست نہیں ہے، اور ان کا دین اور ان کا مذہب درست نہیں ہے. یہ یہودی کہتے ہیں. وقالت النصارى، اور ایسے ہی فرمایا اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں. یعنی جو یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں وہی عیسائی یہودیوں کے متعلق بھی کہتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ پاک فرماتے ہیں حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں. کتاب الہی پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک کے پاس بھی کتاب الہی ہے، دوسرے کے پاس بھی کتاب الہی ہے. تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے. جو تورات نے بتلایا وہ بھی درست، جو انجیل نے بتلایا وہ بھی درست. یہ انجیل کے دعوے دار، وہ تورات کے دعوے دار، اور پھر بھی ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ غلط ہے. ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ درست راستے پر نہیں ہے. ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف برترمیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہی بات سمجھائی گئی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. لیکن یہی صرف نہیں، فرمایا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، جو کچھ بھی. کیا مطلب؟ پہلے دونوں کے پاس تو تورات انجیل موجود ہے نا، ان کے پاس تو کتاب ہے کسی نہ کسی طرح، لیکن مشرکین کے پاس تو وہ بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ ان کی بیوقوفی کا عالم یہ ہے، ان کی بیوقوفی کا عالم یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی کتاب موجود کہ جس کی بنیاد پر یہ کوئی دعویٰ کر دیں، یا جس کو ڈھال بنا کر کے یہ اپنے مذہب کو اور اپنے نظریے کو یا اپنی سوچ کو یا اپنے فکر کو درست کر کے دوسروں کو غلط کہہ دیں. ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں ماں بیٹا آ کر قیام پذیر ہوئے تو اس وقت ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. لیکن بتدریج آہستہ آہستہ یہاں آبادی بڑھتی گئی اور پھر یہاں پر ایک بہت بڑا شہر آباد ہو گیا. اور اسماعیل علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 1500 سال تک، 1500 سال تک سرزمین مکہ پر شرک نہیں تھا. سرزمین مکہ پر توحید اور خالص توحید تھی. یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہاں پر اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سوا کوئی اور نبی نہیں ہے. 1500 سال تک یہاں توحید تھی اور اس کے بعد تقریباً 500 سال تک یہاں پر شرک شروع ہوا اور چلتے 500 سال کے بعد یہ اپنے عروج پر پہنچا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جملہ کہا گیا ہے لا یعلمون مثل قولہم کذالک قال الذین لا یعلمون، کہ ان کے پاس تو انہیں بھی کچھ نہیں. وہ تو 2000 سال پہلے اسماعیل علیہ السلام نے دعوت دی تھی. اس 2000 سال کے دورانیے میں، اس طویل فترت وحی میں، اس طویل دورانیے میں کہ جب وحی کا سلسلہ منقطع رہا، تو ان کے پاس تو نبی کوئی نہیں آئے، وحی کوئی نہیں آئی، کتاب کوئی نہیں آئی، تو ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کونے ہیں، بالکل جاہل ہیں. تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ کوئی دعویٰ کرے، لیکن پھر بھی یہ کہا کرتے تھے ہم حق پر ہیں اور یہودی، عیسائی اور دوسرے تمام مذاہب جو وہ کہیں باطل ہیں. کیوں حق پر ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے تھے. ملت ابراہیمی کے، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں،
حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی برہنہ ہو کر کے طواف نہیں کیا، لیکن یہ طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان انبیاء نے اور ان کی اولادوں میں سے کبھی کسی نے جب تک توحید خالص تھی تو تب تک کبھی بھی کسی اللہ کے مقرب بندے نے عورتوں کی کمائی کو نہیں کھایا، لیکن مشرکین مکہ عورتوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ چوری چکاری رہزنی اور ڈکیٹی یہ ان کا وطیرہ ہے، جن کے اسلاف اور اکابر کا ملت ابراہیمی کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ پر عرض یہ کر رہا ہوں کہ ملت ابراہیمی کے یہ پیروکار ہونے کا دعوے دار تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا، اگر وہ کچھ دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہے نا، تورات کی صورت میں یا انجیل کی صورت میں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ یعنی آج اگر یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی یا مشرکین حق پر نہیں، آج ان کا اختلاف ہے، قیامت کے دن اس اختلاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حق پر کون ہے؟ حق پر وہ ہے جس نے اللہ کا کہا مانا اور وقت کے نبی کی اتباع کی۔ میں وقت کے نبی کی بات اس لیے کر رہا ہوں، اس سے یہودیت، عیسائیت اور مشرکین کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ سارا کا سارا ایک سائڈ پہ رہ جائے گا۔ اب چلے گا نظام اس کا جو برسر اقتدار نبوت ہے، جو برسر اقتدار نبوت ہے انہیں کا نظام چلے گا۔ جیسے ایک ملک کے اندر اگر ایک حکومت ہوتی ہے، اس حکومت کا قانون چلتا ہے، وہ حکومت ختم ہو جائے، چاہے وہ قبضے کی صورت میں ختم ہو، چاہے وہ دھکا دینے کی صورت میں ختم ہو، چاہے وہ سلیکشن کی صورت میں ختم ہو، چاہے وہ الیکشن کی صورت میں ختم ہو، ہاں جی قبضے کی صورت میں جیسے مرضی ختم ہو جائے، جب نئی حکومت آئے گی تو قانون کس کا چلے گا؟ نئی حکومت کا چلے گا۔ قانون کس کا چلے گا؟ تو یاد رکھیے جو روحانی سلسلہ ہے، روحانی سلسلے میں بھی قانون اس نبی کا چلتا ہے جو نبی وقت کے امام ہو، وقت کے نبی ہو۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، امام المعصومین ہیں، تو آپ کا نظام چلے گا۔ لہٰذا جس نے کامیاب ہونا ہے وہ اللہ کی مانے، رسول اللہ کی اتباع میں مانے تو کامیاب ہوگا، چاہے وہ یہودی ہونے کا دعوے دار ہو، چاہے وہ عیسائی ہونے کا دعوے دار ہو، چاہے وہ مسلمان ہونے کا دعوے دار۔ نام سے کچھ نہیں بنے گا، بات بنے گی کس سے؟ کام سے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن تمہارا فیصلہ کر دیں گے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، یہاں دوسری بات ہے ان آیات میں، دوسری بات کیا تھی؟ میں نے عرض کیا کہ یہود، نصارہ اور مشرکین ان تینوں کی مشترکہ قباحت، اور وہ کیا تھی؟ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کی ویرانی میں سعی ہو، کوشش کرے۔ توجہ کیجیے گا، اس آیت کریمہ کا مصداق کون ہے؟ اگر ہم غور کریں تو اس آیت کریمہ کا مصداق نمبر 1 عیسائی ہیں، اس لیے کہ عیسائیوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور یہودیوں کو قتل کیا تھا، تقریباً 70,000 کے قریب یہودیوں کو مارا تھا، اور بیت المقدس کو انہوں نے ویران کر دیا تھا اور تورات کو جلایا تھا۔ تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مساجد سے مراد عبادت گاہ ہے، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی عبادت گاہ سے اللہ کے بندوں کو روکا ہو۔ اس زمانے میں یہودی درست تھے اور یہودیوں کو عیسائیوں نے کیا کیا؟ اپنے راستے سے ہٹایا یا مسجد کو ویران کیا، بیت المقدس کو ویران کیا، تو یہ ان کی طرف سے بہت بڑا ظلم تھا۔ نمبر 2، اس آیت کریمہ کا مصداق مشرکین مکہ بھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنی تھی، بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں تھی، تو یہ ان کی طرف سے بہت بڑا ظلم تھا۔ پھر جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو سن 6 ہجری میں
جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو آپ کو یاد ہے کہ مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا، جہاں حدیبیہ کے مقام سے انہیں واپس آنا پڑا۔ اس لحاظ سے پھر مشرکین مکہ بھی پھر اسی طرح جو ہے وہ اس کی آیت کریمہ کے مصداق بن گئے کہ بہت بڑے صاحب ہیں۔ نمبر 3، یہود مدینہ اس کے مصداق ہیں۔ کیوں؟ اب یہود مدینہ کا مصداق بننا اس کی تھوڑی سی باریکی ہے اس میں، اور وہ یوں ہے کہ جب اگلی آیت کریمہ کو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ذرا پوری توجہ سے بات سنیے گا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہودیوں کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کچھ رقت یا کچھ نرمی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے حبیب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی جو طرز عبادت تھی، اس طرز عبادت کی جو جہت تھی، اس جہت کو اپنانے کا حکم دیا تاکہ جہت ان کی اور ان کی ایک ہو جائے۔ وہ اہل کتاب ہیں، کچھ نہ کچھ دل نرم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھتے ہیں، لہذا ان کی بات مان لیں، کچھ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو یوں 16 یا 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، جو کہ آمنے سامنے سمت مخالف میں تھے۔ سمت آج مسجد قبلہ میں آپ چلے جائیں تو ایک قبلہ ادھر ہے، ایک قبلہ ادھر ہے، بالکل جہت متضاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بجائے کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 16 یا 17 مہینے تک۔ یہودی بڑے خوش تھے، یہودی بڑے خوش تھے، لیکن ظالم ایمان نہیں لائے، بس سب خوش تھے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، بیت اللہ کوئی قبلہ نہیں، قبلہ اصل میں بیت المقدس ہے، یہ ان کا ایک تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار یہ تمنا اٹھتی تھی کہ بیت اللہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جہت قبلہ تھا، وہی ہمارے لیے جہت قبلہ بن جائے۔ اسی آرزو اور تمنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بار بار نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے اس بات کی طرف یعنی ایک تمنا کا اظہار کرتے، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان زبان سے نہیں بولتا، دل میں بات ہوتی ہے، ایسے چہرہ اوپر اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چہرہ اوپر کی طرف کر کے لے جاتا ہے، اور دل میں وہ بات ہوتی ہے، زبان پر وہ بات نہیں آتی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ تقلب وجهك في السماء، آپ آسمان میں چہرے کو بار بار اٹھا رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، آپ کا یہ منظر ہم دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 مہینے یا 17 مہینے کے بعد، روایات چونکہ دونوں طرح کی ہیں اس لیے 16 یا 17 کا آیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب جہت قبلہ پھیر دی جائے اور بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اور یہ حکم دوران نماز آیا۔ یہ حکم کب آیا؟ جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی؟ زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی۔ ظہر کی نماز میں آپ پڑھ رہے تھے اور 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، آپ جہت بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا کر کے آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حکم آیا تیسری رکعت کی ابتدا میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہت کو تبدیل فرمایا نماز کے دوران، نماز کے دوران، اور جہت اس طرح تبدیل ہوئی کہ اب دیکھیں نا امام ادھر اور پیچھے صفے۔ اب جہت جب بدلی تو جہت کیسے بدلی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت تو پلٹ گئی، اب ساری کی ساری صفیں ایسے گھوم کر کے پیچھے آ گئی۔ بات سمائیے، یہ ہے اتباع رسول صحابہ کرام کا کہ دوران نماز جہت جب بدل گئی تو انہوں نے اپنی جہت کو تبدیل کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر مطیع اور فرمانبردار تھے۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ وہ کچھ مطلب پرست تھے، دنیا کی حوث اور حرص ان کے اندر موجود تھی، یا نعوذ باللہ وہ منافق تھے، یہ انتہائی بیوقوفی کی بات۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جہت کو تبدیل فرمایا۔ اب یہ حکم آ گیا کہ بیت اللہ آپ کا قبلہ رہے گا۔ جب یہ حکم آ چکا تو یہود مدینہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اب ان کی ریشہ دوانیاں شروع ہو گئی، سازشیں شروع ہو گئی، ان کے اعتراضات شروع ہو گئے۔ اب اعتراضات کا جو منبع تھا، بنیاد تھی، وہ کیا تھا کہ بیت اللہ کا جو رخ بدل، یعنی قبلے کا جو رخ بدل گیا ہے،
کے پاس اٹھتے بیٹھتے، دیکھو یار کیسا دین ہے، کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، کوئی ایک جہت ہی نہیں ہے یار، کیسا دین ہے، کیسا مطلب۔ یہ انداز تھا لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کا اور مسجد میں جانے سے روکنے کا۔ مسجد میں جانے سے روکنے کا مطلب یہ عبادت کرنے سے روک دینا، یعنی کہ مسلمانیت سے نکالنے کی کوشش کرنا، جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں ہمارے سامنے بات آئی کہ یہود آپ کے خیر خواہ بن کر، آپ کے اندر شامل ہو کر کے، آپ کے قریب آ کر کے، آپ کے اپنے بن کر کے آپ کو ورگلانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر انہوں نے یہ کیا۔ تو اب جب انہوں نے لوگوں کو عبادت گاہوں سے، عبادت خانے سے یا عبادت کرنے سے روکا، تو قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق وہ بھی بن گئے۔ اب انہوں نے جو روکا، ان کے روکنے کا انداز اور تھا، ان کے روکنے کا انداز تھا شکوک و شبہات پیدا کر کے۔ مشرکین نے روکا زور بازو سے، سمجھیے گا، مشرکین نے روکا زور بازو سے۔ مکہ مکرمہ میں عبادت نہیں کرنی تھی، مدینہ منورہ میں آ کر کے ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے تو نہیں کرنی تھی، زور بازو سے روکا۔ نصارہ نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تو زور بازو سے روکا۔ یہودیوں نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی تو زور بازو سے نہیں، زور بازو سے کس سے روکا؟ چال بازیوں سے۔ اور رب محمد کی قسم آج بھی یہودی چال بازیوں سے ہی روک رہے ہیں، آج بھی طاقت کا استعمال نہیں کر رہے۔ طاقت کا استعمال آج بھی عیسائی کر رہا ہے، طاقت کا استعمال آج بھی مشرک کر رہا ہے۔ یہودی آج بھی سازشی ہے اور یہ قیامت تک سازشی رہے گا۔ ان کی جبلیت میں، ان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھ دیا ہے کہ یہ سازشی ہے۔ جنہوں نے انبیاء کے خلاف سازشی کرنا نہ چھوڑی ہو، من و شبہ کے ساتھ سازشی کرنا چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینا یہودیوں سے، آپ علیہ السلام کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر کے اوپر سے پتھر گرانے کا جو ایک نیت یا ایک عمل تھا وہ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے کیا تھا۔ وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ انہوں نے تو اوپر سے صرف پتھر کی پھینک دینی تھی۔ مسلمانوں کو ایک مقام پر بلا کر کے کہ جناب ہمارے ہاں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، آئی اللہ کے رسول سے فریاد کی کہ ان کو دین سکھانے کے لیے کچھ لوگ بھیجے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، اور کون سے صحابہ؟ قاری صحابہ جن کو قرآن پاک یاد تھا، 70 قرہ صحابہ کو، اور ان ظالموں نے ان میں سے 68 کو شہید کر دیا۔ 2 زندگی اور موت کی کشمکش میں وہاں سے مطلب زخمی حالت میں بھاگ گئے، اور انہوں نے آ کر کے اطلاع دی یا رسول اللہ کو تو ساتھی سارے شہید ہو میرے مونا۔ اولین پہلے دن سے سازشی ہیں، خبیث الفطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اولین مخاطب کس کو بنایا؟ عیسائیوں کو، نمبر 2 مشرکین کو، جن دونوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو عبادت گاہوں سے روکا، اور نمبر 3 یہودیوں کو بنایا جنہوں نے سازش کی بنیاد پر سازشی انداز میں لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجد میں جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ آج بھی یاد رکھیے، آج بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص مسجد کی ویرانی کا سبب بنے وہ یا تو یہودیوں کا پروردہ ہے، یا عیسائیوں کا پروردہ ہے، یا مشرکین کا پروردہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسجد سے کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جی کوئی نام لیوا ہو مسلمانوں کا اور وہ مسجد سے روکے، کیسے روک سکتا ہے؟ تو اس کے روکنے کے مختلف انداز ہیں جناب۔ پہلا انداز یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو اتنا زیادہ اسلام کے حوالے سے برگشتہ کرنے کے لیے اسلام کے دعوے داروں اور اسلام کے نام لیواؤں سے متنفر کر دیں، مسلمانوں کو اسلام کے نام لیواؤں سے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے والوں سے اتنا متنفر کر دیں کہ لوگ ان کی نفرت میں آ کر کے عبادت خانے چھوڑ دیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور آج اس طریقے کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے کہ آج لوگ ڈائریکٹ اسلام پر حملہ نہیں کرتے، بلکہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اسلام کی اشاعت کرنے والے ان اہل اللہ علماء کرام اور ان صلحاء کی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو لوگ صرف اور صرف لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش میں ہیں، لوگوں کو تبلیغ
دین کرنے کی کوشش میں ہیں، لوگوں کے سامنے اشاعت دین کی کوشش میں کوشاں ہیں، ان لوگوں کو برا بھلا کہلوایا جا رہا ہے، ان کے اوپر اٹیک کروایا جا رہا ہے، ان کی شخصیات کو داغدار کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ان کے طرز عمل کو اسلام کا طرز عمل ثابت کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو اسلام کی بتلائی ہوئی زندگی بتلایا جا رہا ہے، اور یوں اسلام کے اندر تضاد اور اسلام کے اندر متضاد قسم کی جو ہے وہ صورت پیش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ متنفر ہوں۔ وہ انہی مسلمانوں میں سے کچھ اسلام کے نام لیوا اٹھا کر کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہے کہ اسلام کے نام لیوا نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ وہ کافر ہیں اور اسلام کے خلاف جو وعدہ سنائی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمان ہی ٹیررسٹ گنا جاتا ہے، مسلمان ہی بد اخلاق گنا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ جی مسلمان جو کاروباری آدمی ہے، صنعت کار آدمی ہے، مسلمان جو بزنس مین ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، جبکہ یہودی جھوٹ نہیں بولتے، عیسائی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ جناب یورپ کنٹری میں آپ جائیں وہ کافر ہیں لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جناب بڑے بہت دو ٹوک مطلب فیصلے کرتے ہیں، بہت دو ٹوک باتیں کرتے ہیں، کھری کھری باتیں سناتے ہیں اور کھرا کھرا عمل کرتے ہیں، ان کا سودا بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ معاہدہ طے ہو جائے وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان تو سارے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، خیانت سے کام لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں منتقل ہو چکی اور اب ہماری زبانیں زد عام ہو چکی ہیں مسلمانوں کے کہ ہم جناب فراڈیے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنا فراڈ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں۔ جائیے نا ذرا جا کر کے کسی کاروباری آدمی سے پوچھیے تو صحیح ان میں سے کتنے لوگوں کا مال بیرون ملک میں پڑا ہوا ہے، ان کو لینے والا کوئی نہیں ہے، معاہدات کر کے معاہدات کو توڑنے والے موجود ہیں، معاہدات کر کے ان کی رقم دینے والے نہیں ہیں، معاہدات کر کے ان کے معاملے کو کیسا کرنے والے موجود ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ کیا وہاں مسلمان بیٹھے ہوئے؟ نہیں، وہی کافر بیٹھے ہوئے جن کی ہم اپنے جگہ پر نچلی مجلسوں میں اور مذہبی مجلسوں میں بیٹھ کر کے جن کی تعریفیں کرتے نہیں کرتے، وہی دھوکے دے رہے ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے، یہ تو ہے یعنی فطرت، یہ کسی کافر کی بھی ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کی بھی ہو سکتی ہے۔ کافر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان برا بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس لیے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اسلام کے اوپر حملہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو آج نمبر ایک تو یہ ہے کہ اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے جو قائدین ہیں، مسلمانوں کے جو رہنما ہیں، ان کی زندگیوں کو داغدار بنا کر کے، تاکہ جب ان کو داغدار بنا کر کے پیش کریں گے تو لوگوں کو آٹومیٹکلی خود وہ اسلام سے جو ذہن ہے وہ متنفر ہوگا، پھرے گا، اور یوں لوگ مساجد سے، مدارس سے، تبلیغی مراکز سے لوگ برگشتہ ہوں گے۔ اور یہی کچھ طرز عمل پچھلے کچھ سالوں سے چل رہا ہے، اور اب یہ بام عروج پر پہنچ چکا ہے، انتہائی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ تبلیغ کے راستوں کو روکا جا رہا ہے، جہاد کے راستوں کو ویسے ہی روک دیا گیا ہے، مدارس کو بند کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، مساجد میں کورونا پھیلنے کے جو سلسلے ہیں، ان کی دھمکیاں اور ان کی جو معاملات ہیں وہ پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ مساجد ویران ہو جائیں۔ کیا 6-7 ماہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ مساجد ویران ہو گئی؟ پوری دنیا کے اندر مساجد ویران کر دی گئی، سنیما ہال اپنا بند نہیں ہوئے، شادی ہال بند نہیں ہوئے، دوسرے جو ہے وہ ادارے بند نہیں ہوئے، ایسی جگہ بند نہیں ہوئی کہ جہاں پر لوگ رش کی صورت میں جمع ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ جو ہے وہ ایک جو سمجھ لیں کہ اپنا بارش کی بنیاد فاصلے پر بھی کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہوتا ہے، وہاں پر تو کوئی کورونا نہیں آیا، وہاں پر تو کوئی بیماری نہیں آئی، وہاں تو کوئی بندش نہیں آئی۔ بندش آئی تو کس کے لیے آئی؟ مساجد کے لیے آئی۔ تباہی پھیلنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا تو کہاں سے؟ مساجد سے۔ یہ اصل ایک چال ہے، ایک انداز ہے مساجد کو بند کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کہا گیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کی ویرانی میں سعی ہو، یعنی کوشش کرنے والا۔ مسجد کی ویرانی کا ایک سبب اور بھی ہے معذرت کے ساتھ، اور وہ سبب کیا ہے؟ تفرقہ بازی۔ کیا ہے؟ دیوبندی مسجد ہے تو وہاں پر کئی دیوبندیوں کی مسجدوں میں ایسا ہے، کئی دیوبندیوں کی مسجدوں میں ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی بریلوی مسلک کا یا حدیث مسلک کا آ جائے تو مطلب ایسے رویے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جناب جیسے کوئی کافر آ گیا۔ اسی طرح کئی بریلوی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انتظامی طور پر بھی اور عوامی طور پر بھی اگر کوئی
آ جائے، کوئی حدیث آ جائے تو اس کے ساتھ وہ سبھی سلوک کیا جاتا ہے، مسجد کو دھویا جاتا ہے، اس کے نکلنے کے بعد مسجد کو دھویا جاتا ہے، یہ ناپاک ہو گئی، مسجد پلید ہو گئی۔ اور اسی تفرقہ بازی کا نتیجہ ہے کہ یہاں سے جانے والا آدمی سعودی عرب میں، سعودی عرب مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ علیہ کافر ہیں۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں تباہ کو برباد کر دیا ہے۔ اور کچھ بیچارے ایسے ہیں کہ جناب آپ نے ہاتھ یہاں نہیں باندھے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ نماز پڑھنے کوئی آدمی ان کے سامنے کھڑا ہو گیا یوں کر کے، کہتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ یعنی گویا کہ اپنی مسجد سے روکنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، کہتے نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں نہ آنا، لیکن انداز ایسا اپناتے ہیں کہ جس آدمی کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا آپ ایمانداری سے بتائیں دوبارہ مسجد میں جائے گا؟ یہ بھی مسجد سے روکنے کا ایک انداز ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے حدیث ہے، بس میں آپ کی تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ وصحافی خرابیہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ اس سے مسجد کے ادب کو بیان کیا گیا، اس جملے میں مسجد کے ادب کو۔ مسجد کا ادب کیا ہے؟ مسجد میں ہم داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھ کے داخل ہوں، دایاں قدم اندر رکھ کر کے داخل ہوں، داخل ہوتے ہی اگر باوضو ہیں اور وقت بھی ہے جماعت میں تو ہمیں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لینی چاہیے، اور اگر وقت نہ ہو تو پھر بھی بڑے عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مسجد میں داخل ہو۔ ہمارے مسجد میں چلنے کا، آنے کا انداز اور باہر گلی میں چلنے اور آنے کا انداز دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے مسجد میں بات چیت کرنے کے انداز میں اور باہر بات چیت کرنے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم باہر اونچی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، کہتے بھی لگاتے ہیں، اونچی آواز سے باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اونچی آواز سے پکارتے بھی ہیں، بلاتے بھی ہیں، لیکن مسجد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسجد میں بھی وہی انداز ہے تو پھر یاد رکھیے پھر مسجد کے ادب کا خیال نہیں رکھا۔ اور معذرت کے ساتھ آج ہم میں سے چاہے وہ ایک مسلک چاہے دوسرا مسلک، یا مسلک کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی عمومی طور پر کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے نام لیوا یعنی مسلمان ہیں کہ جو قرآن پاک کی تعریف میں کوئی نظم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی تعریف میں کوئی نظم پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے حوالے سے کوئی نعت پڑھتے ہیں، تو آج انداز یہ اختیار کر لیا گیا کہ مسجد کے اندر وہ طریقہ اپنا لیا گیا کہ جس میں یوں سمجھنے کے گویوں کا انداز ہے، گلوکاروں والا انداز ہے، گانوں والا انداز ہے، بالکل ایسا طریقہ اختیار کر دیا گیا ہے جس سے مسجد اور باہر کے کسی پلاٹ اور کسی خالی جگہ یا شادی حال میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس لیے مسجد کے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نعت رسول تو بڑی عاجزی اور انکساری والی چیز ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ دربار رسالت میں ہدیہ عقیدت اور درود و سلام پیش کرنا یہ انتہائی عقیدت کی بات ہے، اور اس کو عاجزی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو گویوں کے انداز میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ دیوبندی کریں، چاہے بریلوی کریں، چاہے حدیث کریں، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کون سے مسلک کے لوگ کریں، جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے مسجد کی بے ادبی کا، مسجد کی بے ادبی کا۔ تو مسجد میں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، مسجد کے احترام کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ تیسری بات۔ مسجد کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں شرکیہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں غیر اللہ کی تعریف اور توصیف کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ بہت ساری مسجدوں میں وہ وہاں کیا جاتا ہے، یعنی جو دنیاوی لوگ ہیں ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ کچھ مال مل جائے، کوئی چندہ مل جائے، مولوی صاحب کرتے ہیں، انتظامیہ بھی کرتی ہے، کیوں؟ تاکہ وہاں یہ سارا جو ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ اس کے نتیجے میں یہ درست نظر نہیں آتا۔ چاہے کہ وہاں شرک کی باتیں ہوں، بدعات کی باتیں ہوں، خرافات کی باتیں ہوں، دین کی سے برگشتہ کرنے کی باتیں ہوں، دین کے خلاف باتیں ہوں، اور دوسرے مسلکوں کے خلاف کیچڑ اٹھانے کی باتیں ہوں، اور بعض اوقات اپنی تقریروں میں دوسروں پر لعن طعن کرنے اور دوسروں کو گالیاں دینے کی باتیں ہوں، تو پھر مسجد کا احترام کہاں رہا؟ اس لیے مسجد کا احترام بہت ضروری ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، فرمایا ان لوگوں کو کچھ حق نہیں اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ آئے، مسجد میں آئیں تو عاجزی کے ساتھ۔ لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، جو مسجد کی ویرانی کا سبب ہوتے ہیں، مسجد سے روکتے ہیں یا مسجد میں خشوع و خضوع کے بغیر آتے ہیں، فرمایا لهم فی الدنیا خزي، ان
کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ جو تم کہتے ہو یہودیوں کہ آپ مسلمانوں نے پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو یہ کیسا مذہب ہے، تو ان کو بتاؤ کہ اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی جہت کیا مطلب؟ اللہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ تو ہر طرف ہے۔ اس لیے اگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا گیا تو بھی درست، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو بھی درست۔ اب تھوڑا سا غور کیجیے گا، یہ بیت اللہ کی بلا تفصیل، بیت اللہ کی عمارت بلا تفصیل میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ بیت اللہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایک سمجھے ایک نقشے میں کہ ایک درمیانی جگہ ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اس کے ارد گرد چاروں طرف سے گولائی کی صورت میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم لوگ مشرقی لوگ ہیں، ایسے ہے نا، ہم لوگ کیا ہیں؟ مشرقی لوگ ہیں، یعنی مشرق کی طرف ہم ہیں، اور ہمارا قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف۔ کس طرف ہے؟ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو شمالی لوگ ہیں، ان کا قبلہ کہاں ہے؟ مغرب کی طرف؟ نہیں، ان کا قبلہ جنوب کی طرف۔ اچھا کچھ مغربی لوگ ہیں تو بیت اللہ کے ہمارے اپوزٹ سائڈ پہ وہ آباد ہیں، ان کا قبلہ کون ہے؟ مشرق ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ان کا جہت قبلہ شمال، شمال والوں کا جنوب، مشرق والوں کا مغرب، مغرب والوں کا مشرق۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ہر جہت اللہ کے لیے، ہر جہت اللہ کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جہتیں سب اللہ کے لیے ہیں تو پھر سارے لوگ اپنی اپنی مرضی سے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ مشرق والے مغرب کی طرف منہ کرنے کے بجائے اپنے مشرق کی طرف منہ کر لیں، شمال والے جنوب کی طرف منہ کرنے کے بجائے مغرب کی طرف منہ کر لیں، مغرب والے مشرق کی طرف منہ کرنے کے بجائے وہ شمال کی طرف یا جنوب کی طرف منہ کر لیں، کیوں ایسا نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ جہت قبلہ اللہ کی سمت متعین نہیں کرتا، بلکہ یہ انتظامی معاملے کو کلیئر کرتا ہے، انتظامی جو انداز ہے وہ بتلاتا ہے۔ انتظامی طور پر آپ سارے کے سارے مسلمان اگر ایک رخ پر نماز پڑھیں گے تو آپ کے اندر اتحاد، یگانگت اور اخوت اور بھائی چارہ ہوگا، لیکن اگر ایک ہی مسجد میں کھڑے ہوئے 20 لوگ 4 مختلف سمتوں میں کھڑے ہو جائیں گے تو اتحاد تو نہ رہا، اتفاق تو نہ رہا۔ تو انتظامی اعتبار سے اس کو ایک جہت متعین کی گئی، ورنہ اللہ کی کوئی جہت، یہ بات اس آیت کریمہ میں سمجھے گی۔ اس آیت کریمہ میں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر قبلہ کا تعین نہ کر سکتا ہو، قبلہ کا تعین کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، کوئی انداز، کوئی سبب، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جہاں سے اس کو قبلے کا رخ متعین ہو جائے، تو وہ جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جہت معلوم کرنے کا کوئی اس کے پاس ذریعہ اور سبب سبیل ہی نہیں، لہٰذا اس کی نماز کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اس نے تو سجدہ کرنا ہے اللہ کو، جہت کو سجدہ نہیں کرنا، جہت کو سجدہ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمایا اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ صاحب وسعت اور خبر رکھنے والے، علم